نے کہا کہ ایکسپیرینس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اچھا یہ بڑا اہم نقطہ ہے طارق صاحب. صفات ایک چیز ہے ذات اور ایک چیز ہے ظاہر صفات اللہ رب العزت کے حوالے سے. تو ذات کا علم تو قلیل ہے اور وہ ذات کو ہی پتہ ہے. یہ جو صفات کا علم ہے اور یہی وہ علم ہے جس کی فزیکل مینیفیسٹیشن پھر یہ پوری دنیا ہے. اور قرآن پاک میں بھی صفاتی نام اللہ کے 99 ملتے ہیں اور صوفیہ کا خیال ہے کہ یہ نام 11,000 کے قریب ہیں. کیا یہ جو صفات ربی ہیں یہی روح ہے؟ دیکھیں جو آپ کا سوال ہے اس کا میں آنسر ذرا دوسرے اسپیکٹ سے دینا چاہوں گا. ایک نظریے یا زاویے سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی. شروع کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے آپ نے سوال شروع کیا کہ گر پڑنا سجدے میں جب پھونکوں اپنے میں سے یا اپنی روح پھونکوں. کافی سیلف ایکسپلینیٹری ایشوز یہیں ہمارے ڈیولپ ہو جائیں گے. فار ایگزامپل اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں اس چیز کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں کہ اس سے پہلے بھی کچھ بتایا گیا ہے, مختلف روایات میں ملتا ہے کہ وہ اللہ پاک ایک چھپا ہوا خزانہ تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. حدیث قدسی ہے. جی, کوئی نہیں تھا جو ان کی سیوا اپنی ثنا کرتا, تھنگز لائک دیٹ. تو اپنی جیسا بنانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنا ایگزیکٹلی ریپلیکا بنانا چاہ رہے تھے, وہ تو ریپلیکا بن ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے یہ ضرور چاہا جو بعد میں الہامی کتابوں میں بھی آیا کہ میں ایک وائس جرنٹ یا ڈیپوٹی بنانا چاہ رہا ہوں یا اپنا نمبر 2 بنانا چاہ رہا ہوں, اپنا ریپرزنٹیٹو بنانا چاہ رہا ہوں. خلیفہ کا لفظ استعمال. جی جی, خلیفہ کا لفظ استعمال ہو گیا. سارٹ آف میں روئے زمین پہ یا کائنات میں اپنا ایک ایمبیسڈر بنانا چاہ رہا ہوں جو زمین پہ جائے گا اور مجھے ریپرزینٹ کرے گا. ٹھیک. وہ لوگوں کو دکھتا ہوگا فزیکلی, میں لوگوں کو فزیکلی نہیں دکھوں گا. ٹھیک. اس کی ذات سے مجھے پہچانا جائے گا. جتنا وہ اپنی ذات کو مٹاتا جائے گا اتنا میں اس میں سے آیا ہوتا جاؤں گا دوسروں پر. اس فلسفی سے جب آگے چلے تو اب یہ روح کی جو بات ہے, روح پھونکنے کی, اس کو یوں دیکھیں اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہیں, وہ ایبسلیوٹ ہیں اور وہ وداؤٹ ریسورسز بھی کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہر چند کوئی سبب نہ تھا تخلیق کے لیے, ایقان کی تھی انتہا اس نے کہا جو کن. بے شک. مثال کے طور پہ ہم ان کی کچھ تخلیقات کا ذکر کرتے ہیں, اس میں انسان بھی آئے گا. اللہ پاک نے ملائکہ بنائے, فرشتے ملائکہ, یہ بھی ایک مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں. آسان زبان میں بات کروں, مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں جنہیں ہم نور کہتے ہیں عام زبان میں. اب یہاں یہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے عوام الناس میں کہ نور تو انسان میں بھی ہے, تو پھر ہم فرشتوں سے افضل کیسے ہو گئے؟ نور تو ہمارے اندر بھی ہے, جبکہ ہم مٹی میں نور ہیں. کیونکہ سارے مذاہب متفق ہیں کہ جی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے آدم بنا, پھر اس میں روح ڈالی گئی. یہاں ذرا سا واضح کر دوں کہ ملائکہ انسان سے پہلے کی تخلیق ہے, وہ نور سے بنائے ہیں اللہ پاک نے. لیکن وہ کون سا نور ہے جس سے ملائکہ بنے ہیں؟ وہ اللہ پاک کا اپنا نور نہیں ہے, کیونکہ اللہ پاک نے پہلے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا ہے کہ میں کائنات زمین و آسمان کا نور ہوں. اب یہاں بڑی اسٹرینج سی ایک انالوجی بنتی ہے. اللہ پاک اپنے آپ کو بھی نور کہہ رہے ہیں, ٹوٹل ایبسلیوٹ نور, اور یہ نور نور بنا بھی رہا ہے جس سے فرشتے بن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے فرشتے یا ملائکہ کا نور اللہ پاک کا نور نہیں ہے. ٹھیک, وہ کریٹڈ نور ہے, وہ نور کی کوئی الگ کیٹیگری ہے. اچھا میں کیونکہ وقفہ لینا ہے اسی پوائنٹ پہ اس کو روکتے ہیں کہ ایک کریٹڈ نور ہے اور ایک اوریجنل نور ہے. تو اس کے درمیان ہم یہ تخصیص اور تفریق کرنے میں اس وقت انٹرسٹڈ ہے. ناظرین اٹس اے ویری سٹیمولیٹنگ ڈسکشن, اور ظاہر ہے موضوع ایسا ہے کہ اس کے اس اوپننگ پروگرام میں کئی فلسافیکل آرگومنٹس بھی آپ کو ملیں گے جن کی بیس مذاہب کی روشنی میں ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آنے والے پروگرامز میں ہم پھر اس پورے ان تمام آرگومنٹس کو سائنٹیفک ڈومین میں جہاں تک ممکن ہوگا ڈیفائن کرنے کی, ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں گے. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم روحانیت کے موضوع پر آج اپنے اس اوپننگ پروگرام میں, اپنے اس آخری سیگمنٹ میں کوشش کر رہے ہیں کہ تمام شرکائے گفتگو سے ان کی رائے جانی جائے اور ایک ڈیفینیشن کم از کم اسٹیبلش کی جائے کہ اسپریچویلٹی کو جب ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی کیا ڈائمنشن سامنے آتی ہیں. طارق صاحب, آپ ملائکہ کے حوالے سے فرما رہے تھے. آدم کی طرف آ رہا تھا. آدم بھی چونکہ ایک کریشن ہے, ملائکہ اللہ پاک نے بنائے, لیکن وہ نور نہیں ہے جس کے اللہ پاک خود بنے ہوئے ہیں. وہ ایبسلیوٹ نور ہے اور وہ ایک کریٹڈ نور ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے آدم کو اگر ہٹا دیں تو جتنی مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ نے
صاحب اختیار کسی حد تک بنائی ہیں یا ترتیب دی ہیں، ان کی تخلیق کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ پہلے اللہ پاک نے کوئی مٹیریل تخلیق کیا، یہ اس کی صفت ہے، وہ ریسورسز سے بھی کریٹ کرتا ہے، وہ بغیر ریسورسز کے بھی کریٹ کرتا ہے. جتنی مخلوقات ہیں سب ریسورسز سے کریٹ ہوئی ہیں، دخان سے، دھواں نما آگ سے جنات بنے اور ملائکہ بنے. جب آدم، یہ بنے ہوئے تھے پہلے سے، جب آدم کو بنانے کی باری آئی تو ظاہر ایک تیسرا مٹیریل لیا گیا، مٹی، کھنکھناتی ہوئی مٹی، 2-3 طرح کی مٹی. اس کے اندر پھر اللہ نے اسپیسیفکلی کہا کہ گر پڑنا سجدوں میں جب پھونکوں اپنے میں سے. اب دیکھیں یہیں واضح ہو جاتا ہے کہ اب انسان کا جو موٹیویٹنگ مین مٹیریل یا اینٹیٹی ہے جس سے انسان کو بنایا، وہ کریٹڈ نور نہیں ہے، وہ اللہ پاک کا اپنا نور ہے. اسی لیے فرمایا کہ گر پڑنا سجدے میں سے جب پھونکوں اپنے میں سے. اور یہاں سجدہ انسان کو نہیں ہو رہا، یہاں سجدہ اس ریالٹی کو ہو رہا ہے، اس نور کو سجدہ ہو رہا ہے جو ریپلیکا بن کر ایک تخلیق میں ڈالا گیا ہے. اچھا ریورنڈ صاحب، اس آرگومنٹ پہ کرسچینٹی کیا کامنٹس دیتی ہے؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ، اور آپ کا جو کوشچن تھا کس اینگل سے مجھے اس پہ آنا چاہیے، لیٹس اسٹارٹ ود دا بگننگ. جو آپ نے اوریجنل کوشچن کیا تھا، پھر ڈاکٹر صاحب کی بات جو ہے وہ اسی میں شامل ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی تھی بیسکلی دیٹ از دا پوائنٹ آف ویو. میں اس کو ریلیجیس لینگویج میں بیان کروں گا، انہوں نے سائنٹیفک لینگویج میں اس کو بیان کیا تھا کہ وہ جو روح انسان کے اندر یا دم جو کہ انسان کے اندر پھونکا گیا ہے، واٹ از دیٹ، وہ روح جو ہے وہ کیا ہے، دیٹ از لائف. وہ زندگی ہے جس نے اس کو اینیمیٹ کیا. تو اسے ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے، وہ اس لیے اینیمیٹ ہوا کیونکہ زندگی کی جو سورس ہے دیٹ از خدا تعالیٰ کی اپنی ذات، اس کے علاوہ کہیں اور سے زندگی مل نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ایک تو روح اس کے اندر پھونکا گیا، زندگی کا دم پھونکا گیا تو وہ جیتی جان ہوا. تو وہ جو اس کے اندر روحانیت ہے، وہ جو لائف اس کے اندر ہے، وہ خدا تعالیٰ اس کی سورس ہے. اور اسی لیے ہم اسپرچویلٹی کو کہتے ہیں. اسپرچویلٹی کیا ہے؟ اٹس اے جرنی ٹوورڈ بگننگ. جرنی ٹو بگننگ. جی، اٹس جرنی ٹوورڈز بگننگ. کہ آپ نے اسپرچویلٹی میں آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ اپنی اصل کی طرف واپس جا رہے ہیں. جب تک آپ جہاں سے نکلے ہیں وہاں تک جب آپ واپس نہیں پہنچ جاتے، آپ کو ریسٹ نہیں ملتا، آپ کو پیس نہیں جو ہے وہ ملتا. اور پھر جو خدا تعالیٰ کی صفات کی بات ہے، وہ جب ظاہر ہے زندگی خدا تعالیٰ نے سونپی. اب انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے، جو مٹیریل ڈائمینشن ہمیں مل رہی ہے، ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے کہ فرشتوں کو جو تخلیق کیا گیا ہے، دیگر مخلوقات کو، انسان کے لیے اسپیسیفکلی کہا گیا کہ زمین کی مٹی سے اس کو لیا گیا. ارتھ کے ساتھ انسان کا جو گہرا تعلق ہے، اس کی اینیمیشن ہی تب بنتی ہے جب خدا تعالیٰ کی روح اس میں جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہے. صحیح. جی. اب وہ جو جسمانیت جس کو ہم اینیمیشن کہہ رہے ہیں، وہ جو تخلیق کا سانچہ ہے، اس کی جو پرائمیسی ہے، وہ روح ہے، وہ سورس آف لائف ہے، فورس آف لائف ہے جو اللہ کی طرف سے. بوتھ سورس اینڈ فورس. بوتھ سورس اینڈ فورس. سورس از اللہ، اور جو فورس تھی وہ بھی اللہ رب العزت کی اپنی ذات تھی. اور وہ پھر وہ نقطہ تھا جہاں پر اس کو سجدہ کرایا گیا. سجدہ پتلے کو نہیں ہوا. ریمنڈ صاحب کی بات میں ایک چیز اور اضافہ کر دوں اور کنٹینیو ہو جائے گی. یہ جو آدم کی روح پھونکنے کا ذکر ہے، جس کو سائنٹیفکلی نور کسے کہا گیا، یہ ہی ویری رائٹلی سیڈ کہ وہ حیات زندگی ہے. خالی مٹی حیات نہیں تھی، لیکن اس مٹی نے الٹیمیٹلی زمین پہ آنا تھا. اس کو حیات چاہیے. جان مناسب لفظ نہیں ہے، حیات چاہیے. تو وہ حیات کا منبع اللہ پاک ہیں، تو انہوں نے اپنے میں سے اس لیے کہا کہ میں اپنی روح میں سے پھونک رہا. انہوں نے اپنی روح نہیں پھونکی ہے، اپنے میں سے روح پھونکی ہے. سپوز تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اللہ پاک لیزر کے بنے ہوئے ہیں، جسٹ ٹو ایکسپلین دا تھنگ. کوئی مٹیریل انہوں نے لیزر، کوئی مخلوق انہوں نے لیزر سے نہیں بنائی ہے، لائٹ سے بنائی ہوں گی، کسی اور طرح سے بنائی ہوں گی. وہی لیزر کا کچھ تھوڑا سا ایک کوانٹیفائی کر کے تھوڑا سا پورشن آدم میں ڈالا. مینس اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام صفات آدم میں بائی ڈیفالٹ ڈال دی ہیں. اب اس میں جلالی جمالی کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، صفات موجود ہیں، پوری صفات موجود ہیں. جبھی تو ہم ان کے ریپرزینٹیٹو. ڈاکٹر عمران نے کہا کہ جتنا پیوریفائی ہوتے جائیں گے، ان صفات کی ریفلیکشن کے ذریعے ذات کی ریفلیکشن. اور دیکھیں انسان نے ہر دور میں ڈسپلے بھی وہی کیا ہے جو اس میں انہیریٹڈ تھا بائی برتھ. فار ایگزامپل، بہت ساری مثالیں آپ کو تاریخ انسانی میں ایسے ملیں گی کہ انسانوں نے بیہیو کیا قہار کی طرح. ٹھیک ہے. اللہ پاک کی ایک جلالی صفت ہے یا قہار ہو، صفات کی مینیفیسٹیشن ہے. اس پہ طارق صاحب ہم تفصیل سے آئیں گے جب ہم صفات کی بات کریں گے. میں ڈاکٹر اشوک کمار صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. سر ٹھیک ہے، یہ ذرا بہت ہم نے اس کو اس اینگل سے اگر ہم اور آگے جاتے ہیں تو بیسکلی کیونکہ اس سے زیادہ ہمیں پتہ نہیں ہے، دس از دا لمٹ آف آور نالج. آپ روحانیت کو جسمانیت سے جدا دیکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کا ایک لنک ہے اور اس لنک کے ذریعے کچھ کیا جا سکتا ہے اس دنیا میں؟
بالکل کامران صاحب، ایکچولی کانشیسنیس اور فزیولوجی کا انٹیمیٹ کو ریلیشن شپ ہے. صحیح. سائنس آف بینگ اینڈ آرٹ آف لیونگ کے اندر مہرشی جی نے بڑا اس کو زبردست ایکسپلین کیا ہے کہ واٹ ایور ویئر ایور، جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں، دس از دا ڈسپلے آف انٹیلیجنس، یعنی کہ ایبسولوٹ انٹیلیجنس وچ از ان مینیفیسٹ انویزیبل. اور یہی ایبسولوٹ انویزیبل انٹیلیجنس اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر رہی ہے ان دا فارم آف فزیولوجی. واہ. ان دا فارم آف فزیولوجی. تو ہم کس طریقے سے فزیولوجی سے اس چیز کو ہم الگ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جسمانیت نہ ہوتی تو روحانیت بھی نہ ہوتی. اور بھگوت گیتا کا میں ایک یہاں پر جو ہے بتاؤں گا ورس، جو لارڈ کرشنا اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میں پرماتما ایبسولوٹ پریزنٹ ہوں ہر ایک جیو کے اندر ان دا فارم آف آتما، ان دا فارم آف سول. صحیح. کہ ہر کسی کے اندر میں پرماتما آتم روپ سے ویاپک ہوں اس کے اندر. اور یہ جو باڈی ہے یہ تو 5 ایلیمنٹس کی بنی ہوئی ہے یہ، اور اس کے اندر وہ خود آ کے بیٹھ گیا ہے. اور وہ جو ہے ایبسولوٹ انٹیلیجنس جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسپلے کر رہی ہے. اور ہمارا الٹیمیٹ گول بھی روحانیت میں یہی ہے کہ وہ سیلف ریفرل ایبسولوٹ انٹیلیجنس ہے، وہ اپنے آپ کو ہی وہ ایکسپیرینس کرتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور بڑا اہم نقطہ ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، لیکن فیزیولوجیکلی روح کا کوئی سراغ ملتا ہے؟ پہلے تو اسی گفتگو کو میں تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے انسانی روحوں کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. اور عالم ارواح میں ہم سب پرسنز ایز اے پرسنز ہم کریٹڈ تھے. عہد الست سورہ اعراف آیت 172. الستو بربکم قالوا بلا. ٹھیک. اور پھر وہاں عہد بھی لیا گیا، الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. کیا ہم نے تمہیں بنی آدم عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا؟ ھذا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وان اعبدونی، اور صرف میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ. ٹھیک. تو یہ اقرار بھی ہوا، سارے کلام بھی ہوا. ہمارے پرسنز جو تھے وہ کریٹ ہو چکے، کیونکہ ہمیں کمبینیشن ہے روح، باڈی اور مائنڈ کے. ٹھیک ہے. میں بہت مشکور ہوں تمام شرکائے گفتگو کا، آپ تشریف لائے. اور ناظرین، اپنے اس اوپننگ پروگرام میں ہم نے روحانیت کے حوالے سے پرائمریلی کچھ آرگومنٹس یہاں پہ سنے. جو آبجیکٹو ہے اس پروگرام کا، جو آنے والے پروگرامز ہیں، وہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم روحانیت کہہ رہے ہیں، اس کا ایک تو جسمانیت سے گہرا تعلق ہے، اور اس تعلق کو ہم سمجھنے کے لیے اور ایکسپلور کرنے کے لیے اپنے اگلے پروگرام میں جس موضوع کی طرف جائیں گے وہ روحانیت سے ہی ریلیٹڈ موضوع ہے، لیکن وہ ڈائریکٹلی روحانیت نہیں ہے، بلکہ وہ مٹیریل دنیا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. اور اس مٹیریل دنیا میں آج انسان اپنے عقل و شعور سے اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اس مٹیریل، اس مادے کی کھوج میں جب اس کی ڈیپتھ میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس مادے کے اندر جاتے 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 وہ ایک ایسے نقطے پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر مادہ بذات خود ایگزسٹ نہیں کرتا. اور پھر اس جگہ جا کر وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر مادہ مادے کی بنیاد نہیں ہے تو پھر آخر کیا ہے. اگلے پروگرام میں اس نقطے پر گفتگو شروع کریں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.